یہ سائمہ چودھری ہیں، انہوں نے کہا ہے مفتی صاحب اتحیات سے پہلے دعا کیسے مانگیں؟ دعا تو نماز مکمل کرنے کے بعد مانگتے ہیں نا۔ یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحیات کے وقت جو ہے سب سے بہتر ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت، تو یہ سمجھا دیجئے۔ تو دیکھیے ویڈیو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دعا کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ اتحیات کا آخر ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد ایسا جیسے لائن کٹ جائے۔ ایک مثال ہے، ورنہ اللہ کے ساتھ لائن کٹتی کوئی نہیں۔ یہ نماز کے اندر بندہ اور رب بالکل ہم کلام ہو رہتے ہیں۔ حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی، اللہ اور بندے کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے اس دعا سے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جائے۔ تو جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں ان کو آپ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنے کی عادت بنائیں، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو۔ باقی جو کہ دعائیں کیفیت کا نام ہے۔ جی ہاں، یہ طارق جمیل صاحب جو ہیں مدد اللہ العالی جو فرما رہا ہے بالکل صحیح فرما رہا ہے۔ ہم اور آپ دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن اپنی زبان میں مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ حدیث میں آئی ہوئی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں جن کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا درجہ اور مقام حاصل ہو چکا ہے، ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم دعا نہیں مانگتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ دعائیں یاد ہی نہیں ہیں، معلوم ہی نہیں ہیں۔ اگر معلوم ہو جاتی ہیں تو یاد نہیں ہوتی ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں تو اپنی زبان میں مانگتے ہیں، اور وہ جو مانگ سکتے ہیں وہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ مانگ سکتے ہیں اپنی زبان میں۔ لیکن اصل جو دعا کا جو وقت ہے واقعی ہر نماز، نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو اور فرض ہو، تہجد ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے آخری قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد جو درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی ربنا آتینا پڑھتا ہے، کوئی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب پڑھتا ہے، کوئی دونوں ہی پڑھتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے قبولیت دعا کی کہ یہاں پر آپ دعا مانگیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ آپ دعا اس میں اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے۔ حدیث اور قرآن میں آئی ہوئی تمام دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں 40 ربنا ہیں، 40 ربنا کے ذریعے سے جو دعائیں ہیں وہ دعائیں اس میں مانگ سکتے ہیں۔ احادیث میں آئی ہوئی دعائیں وہ اس میں مانگ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ جب تک آپ نماز میں ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا جو طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد درود شریف کا پڑھنا سنت ہے، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھی جائیں۔ دعائے معصورہ ان دعاؤں کو کہتے ہیں جو احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل کر اللہ کے ہاں مقام قبولیت حاصل کر چکی ہیں، ان دعاؤں کو دعائے معصورہ کہتے ہیں۔ 1 پڑھیں، 2 پڑھیں، 10 پڑھیں، جتنی چاہیں وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہی قبولیت کی اچھا وقت ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ ایک تو آپ پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں جو کہ قبولیت کے درجے کو حاصل کر چکی ہیں اور جن کو دعائیں معصورہ کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے مانگیں گی دعائیں تو انشاءاللہ وہ تو قبول ہوں گے ہی ہوں گے، اور پھر جو ہے اصل جو دعا کا وقت ہے اس میں مانگ رہی ہیں تو یقیناً قبولیت کی امید اور بڑھ جائے گی، اور بارگاہ الہی میں یقیناً جو ہے وہ دعا شرف قبولیت کو پہنچ جائے گی۔